یروشلم کے قرب جوار کے بے آباد اور بے آب و گیا علاقوں میں ایک منصوبے اور مذہبی جذبے کے تحت یہودیوں کی منتقلی جدید انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے، جو بغیر قطرہ خون بہائے عالمی طاقتوں کے زیر سایہ شروع ہوئی اور 30 سال اسرائیلی ریاست کے اعلان تک پورے زور شور سے جاری رہی۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے اس پورے نیم صحرائی علاقے کے 2 شہروں جافا اور تل ابیب میں صرف 14,000 یہودی انتہائی خاموشی سے آباد تھے۔ صہیونی تحریک کی داغ بل ڈالے ہوئے 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 1896 میں لکھے جانے والے پروٹوکولز کے مطابق دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک واضح نصب العین طے کر دیا گیا تھا کہ اب یروشلم کی ارض مقدس میں یہودیوں کی واپسی ہوگی، آنے والے مسیحا کا انتظار اور پھر ہیکل سلیمانی سے ایک عالمی حکومت کا قیام۔ برطانیہ کو اس جنگ میں امریکی مدد کی ضرورت تھی، جو وہاں پر آباد طاقتور یہودی لابی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اسی جنگ کے دوران خلافت عثمانیہ سے یروشلم کی علیحدگی کی تحریک جافا اور تل ابیب کے انہی چند ہزار یہودیوں نے برطانیہ کے ایما پر شروع کی۔ ان چند ہزار یہودیوں نے وہاں کی عرب آبادی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور مخالف اتحادی افواج کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ بحیرہ روم کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے ترکوں نے سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے ان دونوں علاقوں سے تمام آبادی کو نکل جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی اکثریت ان کے خلاف جاسوسی کر سکتی ہے۔ اس وقت تک وہاں آباد یہودیوں نے عرب نیشنلزم کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ 6 اپریل 1917 کو تمام آبادی کو وہاں سے نکال دیا گیا، جن میں مسلمان اور یہودی دونوں شامل تھے۔ اس دن یہودی اپنا تہوار پاس اوور منا رہے تھے۔ تمام یورپ، یہاں تک کہ ترکوں کے ساتھی جرمنی کے اخبارات نے بھی اسے صرف یہودیوں پر ہی ایک ظلم عظیم قرار دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک عالمی میڈیا پر یہودی قبضہ ہو چکا تھا۔ مسلمان تو اسکندریہ میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن یہودیوں کو برطانیہ نے اپنے ہاں پناہ دے دی۔ جیسے ہی برطانیہ اور فرانسیسی افواجوں نے مل کر جنوبی شام اور مصر کے سینا صحرا پر قبضہ کیا تو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے عالمی یہودی کمیونٹی کے رہنما اور بنکاری نظام کے بانی خاندان کے چشم و چراغ لارڈ روتھشیلڈ کو ایک خط تحریر کیا۔ لکھا کہ برطانیہ پوری دنیا میں آباد یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتا ہے اور ان کا ارض مقدسہ میں واپسی کا حق تسلیم کرتا ہے۔ اس خط کو مشہور عام بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں۔ جیسے ہی 1918 کی گرمیوں میں برطانیہ نے عرب علاقوں پر قبضہ مکمل کیا تو یہ نکالے گئے یہودی واپس اپنے علاقوں میں لا کر آباد کر دیے گئے۔ یہ علاقہ جسے آج فلسطین، اردن اور اسرائیل کہتے ہیں، بندر باٹ کے بعد برطانیہ کے حصے میں آیا۔ اس فتح سے پہلے دنیا بھر سے یہودی صرف مذہبی رسومات ادا کرنے یروشلم چند دنوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ برطانیہ کا مینڈیٹ آیا تو یروشلم کی پہاڑیوں پر یہودیوں نے قلعہ نما گھر بنانا شروع کر دیے، جو دور سے کسی حصار کی طرح نظر آتے تھے، اور پہاڑ کے دامن میں غریب فلسطینیوں کے سفید چونے کے پتھر سے بنے ہوئے گھر ایک واضح فرق سے نظر آنے لگے۔ اس کے بعد پورے خطے میں یہودیوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ یروشلم اس کے گرد و نواح میں آباد ہونے کے سفر کو یہودی اپنی مذہبی اصطلاح میں ایلیا کہتے ہیں۔ یہودی جو 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں یروشلم سے نکالے گئے تھے، تقریباً 2000 سال بعد اب 1881 سے 1903 تک چھپ چھپ کر وہاں جا کر آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ یہ زیادہ تر مشرقی یورپ کے یہودی تھے جو اس وقت تک خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہ سب کھاتے پیتے اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جب فلسطین میں روزگار، سخت موسم اور غربت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ سب واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ تقریباً 35,000 یہودی تھے، جن میں صرف 3,000 فلسطین میں باقی رہ گئے۔ یہ وہ تھے جنہیں اپنے مسیحا کا شدت سے انتظار تھا۔ اسے یہودیوں کی تاریخ میں پہلا ایلیا یعنی پہلی واپسی کہا جاتا ہے۔ اسی ایلیا کے دوران یمن کے یہودی بھی آہستہ آہستہ وہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ یمن کے یہودیوں اور مشرقی یورپ کے فلسطین میں باقی رہ جانے والے یہودیوں نے پورے نیم صحرائی علاقے میں چند گھروں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنانا شروع کر دیں۔ پہلی آبادی ریشن لی زائن تھی، جو تل ابیب سے 8 کلومیٹر ساحل سمندر پر 1882 میں بنائی گئی۔ 1 درجن سے بھی کم یہودی وہاں آباد ہوئے تھے، مگر آج وہ اسرائیل کا چوتھا بڑا شہر گشدان ہے، جس کی آبادی 2,60,000 ہے۔ پہلے ایلیا میں ایسی 30 چھوٹی چھوٹی آبادیاں پورے صحرا میں میخوں کی طرح گاڑی گئی تھیں، تاکہ کل کو ان سب کو ملا کر علاقے میں ایک پورا جال بچھا دیا جائے۔ پہلے ایلیا کی آخری آبادی 1904 میں کفر سبا تھی۔ چند یہودیوں پر مشتمل یہ علاقہ آج اسرائیل کا بہت بڑا ضلع ہے۔ اب اس کی آبادی 1,20,000 ہے۔ ان تمام چھوٹی چھوٹی بستیوں کو عبرانی زبان میں موشوا کہا جاتا ہے۔
यूं اس پورے خطے میں چند ہزار یہودی کینسر کی چھوٹی چھوٹی گلٹیوں کی طرح پھیل کر آباد ہو گئے، جن کا مقصد ایک دن پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ یہ تمام یہودی جو آج تک فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوتے چلے آئے ہیں، وہ کسی معاشی مقصد، کاروباری مصلحت یا خوشگوار ماحول کے لیے وہاں نہیں آئے۔ وہاں تو اس وقت پینے کو پانی بھی میسر نہ تھا۔ یہ تو لگ تک صحرا، بے آب و گیا سرزمین اور شہری زندگی سے عاری علاقہ تھا۔ یہ وہاں ایک عالمی حکومت کے قیام کے لیے آئے تھے۔ دوسری واپسی یا دوسرا ایلیا 1904 میں خالصتاً نظریاتی اور مذہبی تصور لیے ہوئے تھا۔ صہیونی تحریک نے دنیا بھر کے یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ اب کوئی یہودی کسی ایسے ملک میں نہ رہے جہاں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو۔ روس میں کمیونسٹ انقلاب کی آمد تھی اور یہودیوں سے نفرت عروج پر تھی۔ یہودیوں کی اکثریت وہاں سے بھاگ کر امریکہ میں جا کر آباد ہوئی، لیکن 40,000 یہودی اپنے مسیحا کی عالمی حکومت کا خواب لے کر تل ابیب کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، جو اس وقت ایک چھوٹا سا صحرائی گاؤں تھا۔ انہوں نے وہاں ایک عام سی مہاجر بستی آباد نہیں کی، بلکہ ایک چھاؤنی کی طرح اپنی ایک نجی اجتماعی دفاعی فوج بھی بنائی، جسے ہاشمر کہتے ہیں۔ برطانیہ نے علاقے کا انتظام سنبھالا تو تیسرا ایلیا شروع ہوا، جو 1923 تک جاری رہا، اور فلسطین میں جہاں جہاں یہودیوں نے چند گھروں والی بستیاں بنائی تھیں، یہ سب وہاں جا کر مکھیوں کے چھتے کی طرح آباد ہونے لگے۔ تیسرے ایلیا کے آخر یعنی 1924 تک 90,000 یہودی مزید وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اب امریکہ کے یہودیوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے امریکہ میں ایک قانون منظور کروایا کہ چونکہ یہودیوں کا امریکہ میں داخلے کا کوٹا ختم ہو گیا ہے، اس لیے مزید یہودی امریکہ نہ آئیں۔ اس کے بعد کوئی اور راستہ نہ تھا۔ چوتھے اور پانچویں ایلیا میں دنیا بھر سے یہودی صرف فلسطین میں برطانوی سرپرستی میں آباد ہونے لگے۔ یہ تمام انہی چھوٹی چھوٹی پرانی بستیوں کے گرد آباد ہوتے چلے گئے۔ ہر آبادی کے لیے اپنی ایک مسلح نجی فوج بنائی جاتی، اور یوں یہ بستیاں نہیں چھاؤنیاں بنائی جاتی۔ یورپ میں ہولوکاسٹ شروع ہوا تو وہاں رہنے والے یہودی بھی یہاں آنے لگے۔ جب ایک اکثریتی تعداد اس علاقے میں اکٹھی ہو گئی تو برطانیہ نے 12 اپریل 1947 کو اقوام متحدہ سے کہا کہ ہم فلسطین کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد نمبر 181 29 نومبر 1947 کو منظور کی، جس کے تحت تل ابیب، جافا اور بیرشابہ وغیرہ پر مشتمل یہودی ریاست بنا دی گئی، جبکہ غزہ اور مغربی کنارہ فلسطین کے پاس رہنے دیا گیا، جبکہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ یروشلم کا پورا شہر اقوام متحدہ کی نگرانی میں رہے گا۔ مئی 1948 کے آغاز میں برطانوی افواج وہاں سے نکلیں اور 14 مئی کو اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی، ایک ایسی ریاست جس کا مقصد یہودیوں کے لیے صرف ہوم لینڈ نہیں بلکہ پوری دنیا پر عالمی حکومت کو قائم کرنا تھا۔